نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور اس امت کی افضلیت، عظمت اور مقام کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، بشرطیہ کہ وہ اس پر قادر ہو۔ مثلا گھر کا سربراہ ہے، یعنی والدین، استاد ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، یا آفس ہے، اس کا کوئی بڑا ہے، جیسے ڈائریکٹر جس کے نیچے سب ماتحت کام کرتے ہیں، ایسا کوئی ہو تو وہ اپنے سے چھوٹے کو ہاتھ سے روکے، برائی کرتے ہوئے ہاتھ سے روکے، یعنی اس کے ساتھ تنبیہاً مار پٹائی والا معاملہ بھی کرے، یعنی ہاتھ سے روکنا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہمارا دین کامل دین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بے شک۔ اور کیا فرمایا؟ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کیا کریں؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو زبان سے روکے، زبان سے اسے منع کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانے، دل سے اس کے خاتمے کی تدبیریں اور منصوبے اختیار کرے، دل سے اس برائی کو ختم کرنے کی تدبیر کرے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو دل سے تدبیر بنانے والی بات ہے، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ تو صحیح مسلم کے حوالے سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو کوشش کریں کہ نیکیوں کے پھیلانے کا ہم ذریعہ بنے اور برائیوں کے مٹانے کا ہم ذریعہ بنے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔